ہستی ہو جائے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا حسین ہے، تو یہ توہین امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ معصوم ہستی ہے اور ہم جتنے ہیں وہ خطا کار ہیں۔ اسی طرح کربلا صرف ایک ہوئی، اس کے بعد بہت سارے سانحے ہوئے، لیکن وہ آپ کربلا سے ان کی کوئی مشابہت نہیں رکھ سکتے۔ ظلم ہونا ایک چیز ہے، کربلا میں لوگ خود گئے تھے جان دینے، چاہے وہ ننھا سا 6 ماہ کا بچہ ہو یا حبیب ابن مظاہر ہو، وہ ارادتاً جان دینے گئے تھے حسین کے لیے۔ تو وہ کربلا بالکل مختلف ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان مسائل کھڑے کر رہی ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتداً کہا ویسٹڈ انٹرسٹ، کہ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے اور پھر اس سے فائنینشیل گینز حاصل کرے۔ یہ ہے وجہ جو اس وجہ سے یونٹی نہیں ہو رہی ہے، ورنہ ایک ملک پاکستان میں 200 اسلامی جماعتیں، مثلا بہت ہی عمدہ گفتگو کر رہے تھے میرے محترم جناب ساجد صاحب، اور ان سے پہلے میرے بھائی عاصم نقوی صاحب۔ یہ وہ تمام گفتگو ہیں جیسے عاصم نے تو ایک بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگ گفتگو کرنے میں، باتیں کرنے میں ماہر ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ یہ عمل کرنے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ دیکھیے مسجد میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، آپ مشاہدہ کریں گے اور آپ نے کیا ہوگا، جب مساجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، اگر میرا کوئی مخالف ہے تو میں اس سے جس طرح سے ہاتھ ملاتا ہوں وہ محسوس کر لیں، جبکہ وہ خدا کے گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اتنے دور ہیں۔ بہرحال روز محشر، اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے، روز محشر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے پروردگار، میں نے تیری نمازیں پڑھی، میرا اجر دے۔ اے پروردگار، میں نے روزے رکھے، میرا اجر دے۔ میں نے حج کیا، میرا اجر دے۔ میں نے زکوٰۃ دی، میرا اجر دے۔ تو ایک صدا اس کی آئے گی کہ ایک اجر میں نے بھی تجھ سے مانگا تھا، کیا تو نے وہ دیا؟ یہ یوم حسین ہم ایک طرح سے بہت ہی یعنی خفیف اجر دے رہے ہیں۔ یہ وہی اسی سورہ مائدہ کی آیت کا کے بدلے میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، یہ ہم اپنے طور سے یہ اجر مانگ رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرے محمد و آل محمد سے اقربا کا ہے، میرے محمد و آل محمد سے مودت کرو۔ محبت اور چیزیں، محبت کسی سے بھی ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ مودت یہ ہے کہ امام محمد و آل محمد کو پہچانو اور ان سے، ان کے کردار کی وجہ سے پیار کرو۔ جب ان کے کردار سے پیار ہوگا تو ان کے عمل کی تم کاپی کر سکو گے۔ جب تم ان کے عمل کی کاپی کرو گے تو گویا تم نے اجر ادا کیا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ، اس میں بھی لفظ مسلم جو آ رہا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا مرہون منت ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نے جو یہ آج یوم حسین کا انعقاد کیا ہے، خدا ان کو اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے یوم حسین منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی یوم کی ضرورت نہیں ہے اگر یوم حسین ہو گیا، کیونکہ یوم حسین یوم انسانیت ہے۔ اگر انسان بن جائے انسان تو اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اسلام ہر ایک کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام آیا ہے انسان کے لیے۔ انسان بنو، مسلمان بنو، مومن بنو تو ہے اسلام۔ ہم نے اپنے سے انسانیت ہی نکال دی ہے، تو جب انسانیت نکل گئی تو پھر اسلام کا بول بالا کیسا؟ یقیناً بس اتنی سی ایک بات اور یاد آ گئی، حالانکہ میری اصل گفتگو کوئی اور تھی، ماشاءاللہ سے لوگ اتنے ہیں کہ وہ گفتگو میں نے الگ رکھی، بالکل ایکسٹرا بول رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اندازہ کر لیں کہ جو حالات ہیں ایسے ہی ہونے چاہیے تھے اور اس سے بدتر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنمی ہیں۔ تو 72 کی تعداد کا اندازہ کر لیں، اور 73 ظاہر کم ہوں گے۔ جب کم ہوں گے تو یہ 72 جو ہے مظالم تو ڈھائیں گے۔ تو ہمیں مظالم سے نہیں ڈرنا،
ہمیں اپنے آپ کو کم سے کم مقدار کے باوجود ہم کو چاہیے کہ ہم دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ بس میرا ایک کلام کا شعر: شہید ہو کے بھی میرا حسین زندہ ہے، شہید ہو کے بھی میرا حسین زندہ ہے، نہیں ہے دین کو خطرہ میرا حسین زندہ ہے۔ اور جوش ملیح آبادی نے ایک شعر کہا تھا کافی زمانے پہلے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں نے دنیا میں بہت سارے ممالک میں سفر کیا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اس کو میں نے شعر کی صورت میں ڈھالا کہ بیداری انسان تو اب ہونے لگی ہے، بیداری انسان تو اب ہونے لگی ہے، ہر سمت سے آتی ہے صدا ہائے حسین۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ملت جعفریہ کی مشہور شخصیت اسلم ہاشم صاحب۔ اب ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ایک بہت نوجوان اور ایک شائننگ سٹار ہمارے ملک میں جو خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہیومن سیفٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی پاکستان میں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں CCTV اور میٹل ڈیٹیکٹرز اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ۔ اور ایک نوجوان ہمارے بیچ درمیان آسٹریلیا سے ہمارے درمیان ہے، ان کا نام ہے سیرت عباس۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ آج یوم حسین کے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے سیرت بھائی ہماری؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و علی محمد کے لیے۔ اللہم صلی اللہ۔ میں سیرت عباس بحیثیت جنرل سیکرٹری شیعہ سیفٹی اراکین آل پاکستان مسلم لیگ برطانیہ اور یورپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ انہوں نے اس یوم حسین کے بابرکت موقع پہ مجھ حقیر انسان کو یہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے تاکہ میں اپنا پیغام، اپنا مدعا آپ لوگوں تک بیان کر سکوں۔ بالخصوص میں اس موقع پہ حد العزیز سابق صدر پاکستان، سابق جنرل پاک آرمی جناب پرویز مشرف صاحب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا پارٹی پلیٹ فارم مجھے پرووائڈ کیا تاکہ میں اپنا پیغام آپ حضرات تک پہنچا سکوں۔ اور میں دعا گو ہوں ان تمام افراد کا کہ جنہوں نے اس یوم حسین کا انعقاد کیا، اس محفل کو کامیاب بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اعلیٰ مقام پہ فائز کرے، الہی آمین۔ نام حسین ایک ایسا نام ہے کہ جب بھی ہم سنتے ہیں تو اپنی دنیاوی ساری مسائل، دنیاوی ساری جو ہماری پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ اسی دنیا کا حصہ ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ لاکھوں مسائل جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں غم جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ غم ایک ایسا غم ہے جو ہمیں سب کچھ بھولنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس وقت اپنے آپ میں ایک مثال ہے یوم حسین جو لندن میں اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہا جائے، یوم حسین، نام حسین منانے کا حق ہی یہی ہے۔ اور ہم لوگ اپنی دنیاوی پریشانیوں میں اتنے مشغول ہیں کہ ہم لوگ دور نفسا نفسی کا دور ہے، ہم لوگ اتنے دور وطن میں رہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں پورا میڈیا دکھا رہا ہے، پورا میڈیا دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو یہ یوم حسین کا آج ایک ایونٹ ہے، مجھے یوم حسین پہ ہی رہنا چاہیے، لیکن ماضی میں ابھی جو ایک ایونٹ ہوا ثانیہ پشاور، اس میں
जिस तरह से मासूम तालिब इल्मों का कत्लेआम हुआ, उनको शहीद किया, मैं और मेरी पूरी टीम शिया सेफ्टी की उसको पुरजोर अल्फाजों में शहीद मजम्मत करते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और शोहदाओं को आला दर्जात में फाइज करे। सानिया कोयटा, सानिया पेशावर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन एक सानिया है और इसकी इंटेंसिटी इतनी है कि माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो इससे कम इंटेंसिटी में ज़रूर हो, लेकिन कहते हैं कि एक इंसान को मारना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो 144 हो, चाहे वो एक हो, मरता इंसान ही है। और पाकिस्तान जिस तरह से बेकसूर पाकिस्तानियों का जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे मुल्क में जिस तरह से एक जंग हम पे मुसल्लत की जा रही है, पूरा वतन दहशतगर्दी की लपेट में है। हमें इस बात को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। हमने इसको महसूस किया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बैठ के कि पाकिस्तान की सरजमीन पे एक ऐसा इदारा हो जो उन अफराद को मजबूत कर सके, उन अफराद को इक्विप कर सके, उन अफराद को उनके कामों में आसानी कर सके जो कि हसास मकामात की सिक्योरिटी पे फाइज हैं, जो अपनी सिक्योरिटीज अंजाम दे रहे हैं। उसमें भले स्काउट ग्रुप्स हों, सिक्योरिटी वॉलंटियर्स हों, इंतज़ामिया हो, मातमी दस्ते हों, जो इमाम बारगाहों की, मसाजिदों की, जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी में मशगूल हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के उन अफराद को मजबूत कर सकें ताकि वो मिल के दहशतगर्दी का सामना कर सकें विद इन सिस्टम लीगल फ्रेम में रहते हुए। हमने अपने काम का आगाज़ कराची की इमाम बारगाह जामा मस्जिद नूर ईमान से किया और अपना पहला CCTV कंट्रोल रूम हमने वहाँ से कायम किया और ये चीज़ अब माशाल्लाह चारों सूबों में काम कर रही है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में, मसाजिदों में और मरकज़ी जुलूसों में हमने अपनी सर्विसेज को पेश किया है, सिर्फ इसलिए कि जो लोग आज़ादारी में आते हैं, जो लोग इसमें तमाम अकादमी फ़िक्र के लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी जान की और माल की हिफाजत को हम यकीनी बना सकें। साथ साथ हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे चेकिंग के जो आलात हैं, जिसमें मेटल हैंड डिटेक्टर्स हैं या वॉक थ्रू गेट्स हैं, ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे जहाँ पे दहशतगर्दी का खदशा है, वहाँ पे हमने वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं चारों सूबों में। और कम्युनिकेशन के हवाले से जो भी आलात हैं, रेडियो, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियोज हैं या वॉकी टॉकीज हैं, हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़े मजे की बात यह है कि ये सारी सर्विसेज जो हम कर रहे हैं ये फी सबिलिल्लाह सर्विस है, हम कुछ चार्ज नहीं करते और ये इस काम का मकसद ही यही है कि उन इदारों को मजबूत करना ताकि वो अपने काम को एहसन तरीके से अंजाम दें और कानून नाफिज करने वाले इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को के हाथों को मजबूत कर सकें। शिया सेफ्टी का नाम सुनते ही शायद बहुत से लोगों के दिमागों में शायद ये सवाल आ रहा हो कि ये इदारा एक मखसूस मकतब फ़िक्र के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ये इदारा एक मखसूस मकतब फ़िक्र के लिए काम कर रहा है। हमने हालिया दिनों में अभी एक शो हुआ था वक्त न्यूज़ पे, हमारा मैं जगाऊंगा एक प्रोग्राम है, उसमें रिनाउंड सुन्नी आलिम दीन मौलाना हाजी हनीफ तैयब साहब तशरीफ़ फरमा थे वहाँ पे और मेरी उनसे गुफ्तगू हुई जिसमें मैंने बरादरान अहले सुन्नत को 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से पेशकश की, क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं वो उनके भी दुश्मन हैं, क्योंकि हम हो या बरादरान अहले सुन्नत हों, दोनों रसूल का हुसैन के नाम लेने वाले हैं, दुरूद व सलाम पे बिलीव रखने वाले हैं और हमारा दुश्मन ही एक ही है। तो हमने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि जिस तरह से हम अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे जो बरादरान अहले सुन्नत हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके जुलूसों को भी इसी तरह हिफाजत करें जिस तरह हम अपने जुलूसों की हिफाजत कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पेशकश को कबूल किया और इससे एक इत्तेहाद की, यगानियत की, वहदत की फिजा कायम हुई और हमारे दुश्मन को एक ही मैसेज दिया कि हम में इत्तेहाद कायम है और जो उनके अज़ाइम हैं हम चाहते हैं कि अल्लाह करे उनके अज़ाइम टूट जाएं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हमने इस चीज़ को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान में
وہ اقلیتی جماعتیں بھی رہتی ہیں جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی ان کو قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنے ریلیجن کو فریلی پریکٹس کر سکیں، فریلی موو کر سکیں، وہ بھی دشمن کے نشانے پہ۔ تو ہم اس کا لیول ہیومن سیفٹی تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو افراد رہتے ہیں، موجود ہیں، جو امن دوست ہیں، پاکستان دوست ہیں، انسان دوست ہیں، جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آج کا دن یوم حسین سے منسوب ہے اور نام حسین ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ تو اسی درس کو آگے چلتے ہوئے، آگے لے جاتے ہوئے ہم یہی چاہیں گے کہ ہم اس کا لیول ہیومن سیفٹی تک لے کے جائیں گے۔ میں آپ سے ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم نے اتحاد بین المسلمین کی فضا تو قائم کی ہے، لیکن ہم لوگ میں ان اقلیتی جماعتوں کو بھی لینا چاہتے ہیں جن کو دہشت گردی کا سامنا ہے، جو اپنے آپ کو پاکستان میں انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں درس مولانا حسین سے ملتا ہے، ہمیں درس صحابہ اکرام سے ملتا ہے، ہمیں درس آل محمد سے 55 سے ملتا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو اب انشاءاللہ ہیومن سیفٹی تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ میں